پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، ماہ رمضان کا ایک عشرہ گزر چکا ہے، ہمارے سامنے 2 عشرے باقی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارا جو پہلا عشرہ گزرا ہے رمضان کا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور باقی جو 2 عشرے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مزید اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشیں، ہمارے تمام نیک اعمال کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے صدقات کو شرف قبولیت بخشیں، اور اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائیں، خاص طور پہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت اہم سبجیکٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سبجیکٹ جو ہے استقامت کا ہے۔ استقامت ہم تمام نے سنا ہے، خطبوں کے اندر بھی سنا ہے، اور جو ہے ویسے بھی عام زبان میں استقامت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یا جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت فرمائیں، ہمیں ہدایت فرمائیں، صراط مستقیم۔ مستقیم جو ہے یہ لفظ بھی استقامت سے آیا ہے، اور استقامت کا جو لفظی معنی ہے عربی کے اندر، وہ ہے خود کو قائم رکھنے کی، اپنے آپ کو کسی جگہ پہ قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اس کی کوشش کرنا۔ لیکن اسلامی تعلیمات میں اس کا مفہوم ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، راستے سے بھٹکنے کا کوئی چانس نہ ہو، اور اگر بھٹکیں بھی تو جو ہے ہم فوراً اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ کے اس راستے پہ اپنے کو لائیں، اور جو غلطی ہو جائے اس سے توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، جو کہ سورہ فصلت کی آیت ہے، آیت نمبر 3، کہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، جب تم لوگ پوری طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو راستے پہ، اللہ کے راستے پہ قائم رکھو، واستغفروہ، اور جو ہے اللہ کی مغفرت مانگو۔ مغفرت کیوں مانگو؟ اس لیے کہ انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور وہ راستے پہ بہت لمبا اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ وقتاً فوقتاً راستے سے بھٹک جانا، راستے سے اتر جانا یہ ممکن ہے۔ تو جب بھی انسان راستے سے بھٹک جائے، اتر جائے، اس کو فوراً جو استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور راستے پہ واپس آنا چاہیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے اے نبی، ویسے جو ہے اللہ کی راہ پہ قائم رہو،
ویسے قائم رہو۔ تو اللہ کی راہ پہ قائم رہنا اللہ کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے قائم رہنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ومن تاب معک، اور جو بھی نبی کے ساتھ اور نبی کی تعلیمات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ کی راہ پہ استقامت کرنی چاہیے، قائم رہنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس لیے استقامت جو ہے یہ صرف ضروری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب بھی ہے، یہ مطلوب بھی ہے۔ ورنہ ہمارے اندر ہماری اپنی خامیاں جو ہے، ہماری کوتاہیاں، یہ ہمیں راستے سے دور کر سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سفیان بن عبداللہ الثقفی آئے، اور انہوں نے ایک بہت اہم سوال کیا، کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اسلام کے اندر مجھے ایک ایسی بات بتلائیں کہ میں اس کو پکڑ لوں اپنی زندگی میں، اور وہ میری زندگی کی ہمیشہ ہدایت رہے۔ لا اسأل عنہ غیرہ، میں پھر جو ہے کسی کے پاس جا کے یہ نہ پوچھوں کہ میں اسلام پہ کیسے ثابت قدم رہ سکتا ہوں، کہ کیسے مستقیم رہ سکتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہ آپ یہ کہو کہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے بعد جو ہے اس پہ قائم ہو جاؤ، اس پہ قائم ہو جاؤ۔ آمنت باللہ یہ ایمان ہے، جس کے بغیر جو ہے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص جو ہے مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے اندر۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو مطلوب ہے اسلام کے اندر عقیدے کے اعتبار سے، کہ ہم اپنا عقیدہ جو ہے ڈکلیئر کریں، ہم اپنا فیتھ جو ہے، اپنا ایمان ڈکلیئر کریں۔ اس کے بعد جو ہے ڈکلیئر کرنے کے بعد اس ایمان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، پھر اس پہ جو ہے ہم ثابت قدم رہیں، راستے پہ ثابت قدم رہیں۔ فاستقم، پھر اس پہ قائم رہو۔ قائم رہنا ہی جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، قائم رہنا ہی مشکل کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف اور خود اپنے آپ کے اندر کہ کیسے جو ہے راستے سے بھٹک جانا آسان ہے، نافرمانی یا نافرمان بن جانا کتنا آسان ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ پہ اپنے کو قائم رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے جزا جو ہے، جو ثواب ہے استقامت کا، وہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر اور کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ کے اندر، اس کے بعد ثم استقاموا، اور اس ایمان پہ قائم رہتے ہیں، اس ایمان پہ قائم رہتے ہیں، استقاموا، اس سے بھٹکتے نہیں ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، راستے سے نیچے نہیں آتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں راستے پہ۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں خوشخبری لے کے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آگے کے راستے میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور نہ پیچھے کا کوئی غم رکھنے کی بات ہے۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آج تم کو اس بات کی بشارت ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے، جس جنت کا وعدہ کر رہے ہیں وہ جنت تم کو ملے گی۔ یہ فرشتے آ کے یہ خوشخبری دیتے ہیں، اور ایک پاک باز انسان، ایک ثابت قدم انسان وہ دل کے اندر محسوس کرتا ہے، وہ دل کے اندر محسوس کرتا ہے جب وہ اس کا ایمان مضبوط ہو، پختہ ہو، اور جب وہ راستے پہ ثابت قدمی سے چلے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی تم رہو، جہاں کہیں بھی تم رہو۔ اور ہم بدلتے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پوشیدہ زندگی میں بھی ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارا علم رکھتے ہیں، اور ہماری ظاہری زندگی میں بھی ہمارا علم رکھتے ہیں اور ہماری باتوں کو جانتے ہیں۔ ایک مومن چاہے وہ باطن کی زندگی ہو یا ظاہر کی زندگی ہو، اس کی زندگی میں صرف ثابت قدمی رہتی ہے، استقامت رہتی ہے، اور وہی استقامت تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ کا عمل ہے، اور وہی تقویٰ کا عمل جو ہے استقامت ہے۔ اور ہمیں اس پہ باقی رکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے راستے پہ باقی رکھیں، ہمارے عقیدے جو ہے وہ صاف ستھرے ہوں۔ یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ عقیدہ جو ایمان ہے اس کا سیدھا پن جو ہے اس سے سیدھے اعمال نکلتے ہیں، اور اس میں کجروی ہے ایمان کے اندر، تو اس سے سوائے جو ہے کجرو اعمال نکلنے کی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے پہ ہمیشہ، اپنے ایمان پہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی غلط چیز داخل نہ ہو جائے۔ ہماری نیت جو ہے ہمیشہ اس میں اخلاص ہو، نیتیں بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہیں، شکوک و شبہات داخل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے خون میں دوڑتا ہے، وہ انسان کو راستے سے کب ہٹا دے اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے اور استقامت طلب کرنی چاہیے کہ اس شیطانی عمل جو ہے جو ہمارے خون میں وہ دوڑتا ہے، بستا ہے، اس میں جو ہے اللہ ہمیں اپنے ہمارے ایمان پہ ثابت قدم رکھیں، ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہوں جس سے اللہ خوش ہوں، ہمارے اخلاق وہ ہوں جو اللہ کو پسند ہوں، اور جس کا اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ تو جو ہے عظیم اخلاق پہ ہیں۔ اخلاق کی وہ عظمت جو ہے ہمارے اندر بھی آ جائے، ہم بھی اس عظمت کو محسوس کریں اخلاق کی، اور ہمارے معاملات میں بھی سدھار ہو تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی استقامت ہے، اور رمضان کے اس مہینے میں یہ دونوں چیزیں ہی ہمیں رمضان کے جو باقی دن ہیں اس پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارا تقویٰ بھی عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنے دین پہ اور اس مہینے کے اندر ہمارے روزوں میں اور ہمارے تمام نیک اعمال میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔